بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور سب سے زیادہ ہائی رینکڈ محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ سو ناؤ دی کویسچن از اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں، اسی کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ So please stay tuned. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. So again this video gonna be very short. So and I'm starting with the question again. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق کیسے بنا جائے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ وہ اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سو اگین آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا جو ایک واحد راستہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کے بغیر یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں وہ والی محبت مل جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ رحیم سب کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی رحمت سے سرفراز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو رزق دیتے ہیں، سب کو ریلیکس دیتے ہیں، سب کو خوشیاں بھی دیتے ہیں، غم بھی آتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، فائنینشیل فراوانی بھی ہوتی ہے، اسٹرائکس بھی ہوتی ہیں، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں تو آپ دیکھیں گے غیر مسلم اکثر مسلمانوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو محبت کا مطالبہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شرطوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کے مخاطب صرف جو ہے مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب، کفار، مشرکین اور عامۃ الناس ہیں، کیونکہ تقریباً سب کے سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی صورت صرف یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ جس خوبصورت انداز سے یہ اس آیت میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے، شاید اس سے زیادہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت زیادہ ہی وسعت ہے۔ اطاعت صرف اوامر و نواہی میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ، جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، اور جس بات سے نفرت کریں اسے تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین رول ماڈل ہے۔ اور جو تیسرا سبق اس آیت سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت جو ہے وہ سنت کی عین ضد ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ بہت خطرناک بات یہ ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اور بدعت کے عام فہم تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، نیز وہ کام آپ کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر بجا لایا جائے، اور تو وہ مردود ہے، وہ آؤٹ کاسٹ ہے۔ یہ بات بدعت آؤٹ کاسٹ ہے، اور بدعات کو رواج دینے والا شخص تو شدید مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہ کا حصہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا،
اور وہ شدید مجرم اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شارع کے مقام پر سمجھتا ہے، کیونکہ سنت اور بدعت تو شریعت سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا. اس نے کوئی نیا کام اگر کسی نے ایجاد کر لیا، انوینٹ کر لیا، جو کہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اس لیول کا سمجھا تبھی تو کیا. سو اس لحاظ سے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بڑا مجرم ہے وہ شخص. اللہم لا تجعلنا منہم. اور اپنے وضع کردہ نئے کام کو دین کا حصہ بنا کر دین کو مکمل کرنا چاہے جو شخص، جو بدعت جو ہے ایجاد کرتا ہے، جو شخص وہ ایسا کرنا چاہتا ہے. حالانکہ دین تو کیا ہے؟ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا. جب ہم کوئی نئی بات یا کوئی بھی شخص کوئی نئی بات لاتا ہے تو وہ ایسا تاثر پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین نہیں دیا، یا انہوں نے ہمیں پوری بات نہیں پہنچائی. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. یہ تاثر غلط پڑتا ہے جب ہم بدعات میں انوالو ہوتے ہیں یا جب ہم کوئی نئی بات نکال لیتے ہیں. سو اگین ہم اپنے کویشچن پر واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں، ان کی اتباع کرنے میں ملے گی. بٹ اچھا، محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے بارے میں حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل علیہ السلام تمام آسمانوں پر یہ اعلان فرما دیتے ہیں ملائکہ میں کہ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتے ہیں، میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو. تو تمام آسمانوں کے تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کی مقبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، اس کی محبت ریویل کر دی جاتی ہے. لو از ریویلیشن. سو کتنی بڑی ہمیں ہمیشہ رہتا ہے نا کہ بہت اکثر لوگوں کا ڈپریشن کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ہم اکیلے ہیں، ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے. سو وہ چیز آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کافی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا. اور دین تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر ہر 4 انگلیوں کے مفہوم بتا رہی ہوں میں، کے فاصلے پر ہر فرشتے نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو ہمیں مخلوق نہیں معلوم کتنی ہے، پھر فرشتے ہی ایک مخلوق معلوم جو ہیں، اتنی مخلوقوں میں سے ایک جو فرشتوں کا معلوم ہے، ان کی گنتی ہمیں معلوم نہیں. آپ سوچیں تمام فرشتے آپ سے محبت کرتے ہوں، کتنی زیادہ مقبولیت ہو جائے گی اس شخص کی جس سے اللہ محبت کرے، جس سے سارے فرشتے محبت کریں. اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کرسی پہ کوئی بھاری آدمی بیٹھتا ہے تو کرسی وزن سے چرچراتی ہے نا، تو ایسے ہی آسمان چرچراتا ہے کیونکہ اس پر فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. فرشتے بہت زیادہ ہیں. ایک اور بات سے ہمیں معلوم چلتا ہے فرشتوں کی گنتی بہت زیادہ ہے کہ جیسے بیت اللہ ہے زمین پر، ایسے ہی اللہ کا ایک گھر آسمان پر بھی ہے. 6th اور 7th heaven. I'm not clear about it. تو جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اور صبح شام 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. سو کین یو امیجن، ملٹی پلائی بھی نہیں کر سکتے ہم. تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی کم پڑ گئے، کتنی ترقی ہونے کے باوجود محض ہم گنتی نکالنے سے قاصر ہیں. سو جس انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، سو ایسا سوچنا بالکل چھوڑ دیجیے، پازیٹیو ہو جائیے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں ہیں، تو انہیں ہم نکال دیں، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گی، اور وہاں ہمیں نہیں جانا. یہ یہود کی بیماری تھی کہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے کچھ دن.
لیکن عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے. عباد الرحمن تو دور سے اللہ ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے، ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. ہمیں یہود کی بیماری نہیں پالنی ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور جائیں گے جہنم میں، پھر تو الٹیمیٹلی نکل ہی جانا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، نکل جانا. نہیں، ہمیں جانا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے، یہی جگہ ہے تیاری کی. سو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر کام اللہ کے رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری محبت، آپ کی محبت دنیا میں بھی اتار دیں گے، ریولیشن ہو جائے گی، وہ مقبولیت اتار دی جائے گی اور آسمانوں پر سب محبت کریں گے ہم سے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اعمال کو چیک بھی کرنا ہے اور ان کو سدھارنا بھی ہے. سو فار ناؤ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.